السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ محترم ناظرین کرام، پچھلے نشست میں ہم نے قصیدہ بردہ شریف کی چوتھے فصل کا ہم نے آغاز کیا تھا، جس میں حضرت امام شرف الدین بوصیری رحمۃ اللہ علیہ حضور علیہ السلام کی ولادت بسعادت کے وقت ہونے والے واقعات اور عجائبات کو آپ نے مختلف انداز میں اور مختلف اشعار میں آپ نے بیان فرمایا۔ انہی میں سے 63واں شعر حضرت امام شرف الدین بوصیری رحمۃ اللہ علیہ، اس میں حضور علیہ السلام کی ولادت کے وقت جو واقعہ رونما ہوا ہے اس کا تذکرہ آپ فرما رہے ہیں۔ وَسَاءَ سَاوَةَ أَنْ غَاضَتْ بُحَيْرَتُهَا وَرُدَّ وَارِدُهَا بِالْغَيْظِ حِينَ ذَمِ۔ اس کا الگ الگ پہلے معنی ہم جانتے ہیں۔ وساء، سا معنی آتے ہیں غم زدہ ہونا، غمگین ہونا۔ ساوا، ساوا یہ ایک شہر کا نام ہے جو شہر ہمدان اور رائے کے درمیان واقع ہے۔ غازت معنی پانی کا زمین میں چلا جانا، سوکھ جانا۔ بحیرتھا یہ چھوٹے دریا کو، چھوٹا جو سمندر، دریا، نہر وغیرہ ہوتے ہیں اسے بحیرہ کہتے ہیں۔ وردا، ردا معنی آتے ہیں واپس کر دیا گیا۔ واردھا اس کے پاس آنے والا، یعنی دریا کے پاس آنے والے کو۔ غیظ معنی سخت غصے کو کہتے ہیں، اور زمی سخت پیاسا جو ہوتا ہے اسے زمی کہتے ہیں۔ اب اس کا ترجمہ دیکھیں۔ اور ساکنان شہر ساوا کو غمزدہ کر دیا، ان کے تالاب، ان کے دریا کا سوکھ جانا، اور اس پر آنے والا جب پیاسا ہو کر آیا تو غصے میں بھرا ہوا واپس کر دیا گیا۔ اب حضرت امام شرف الدین بوصیری رحمۃ اللہ علیہ اس شعر میں آپ نے ایک علاقے کا تذکرہ فرمایا جو ہے شہر ساوا۔ ساوا یہ ایک تالاب تھا جو اس طرح وہاں پر شہر ساوا کے پاس ایک تالاب موجود تھا جو تقریباً 6 میل لمبا اور 6 میل چوڑا تھا، اور اس کے اطراف و اکناف کشتیاں چلا کرتی تھی، اور اس کے اطراف و اطراف بہترین سرسبز شاداب باغات وغیرہ بنائے گئے تھے۔ لوگ چہل قدمی کے لیے وہاں پر سیر و تفریح کے لیے آیا کرتے تھے، اور اس طرح وہاں پر ان کے بت خانے بھی بنائے گئے تھے جس میں کفر و شرک، بت پرستی ہوا کرتی تھی۔ اس طرح بہترین انداز میں انہوں نے اس نہر کے پاس، اس دریا کے پاس بہترین لوگوں کی رہائش کے لیے اور چہل قدمی کے لیے انہوں نے بہترین باغات وغیرہ بنائے تھے۔ لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی تو حضور علیہ السلام کی ولادت باسعادت کی برکت سے اس طرح سارے جتنے وہاں پر آگ جل رہی تھی سب کے سب ختم ہو گئی۔ جتنا دریا نہر میں پانی تھا سب کا سب تالاب، دریا خشک ہو گیا، اور اس طرح وہ رسوا ہو گئے اور ذلیل و خوار ہو گئے۔ جس نہر پر، جس تالاب پر وہ فخر کیا کرتے تھے وہ سارے کا سارا سوکھ گیا۔ یہ حضور علیہ السلام کی ولادت مبارکہ کے برکت سے یہ بت پرستی وہاں پر جو ہو رہی تھی سب کی سب وہاں پر ختم ہو گئی۔ تو اس کا تذکرہ، اس دریا کا تذکرہ، شہر ساوا میں ہونے والے اس واقعے کا تذکرہ حضرت امام شرف الدین بوصیری رحمۃ اللہ علیہ اس شعر میں آپ بیان فرما رہے ہیں۔ پھر آپ آگے بیان فرماتے ہیں کأن بالنار ما بالماء من بلل حزنا وبالماء ما بالنار من زرم۔ کأن یہ تشبیہ کے لیے آتا ہے جس کے معنی گویا کے ہوتے ہیں۔ نار یہ آگ کو کہتے ہیں، ماؤن پانی، بلل، بلل کہتے ہیں تری، گیلا پن جو ہوتا ہے اسے بلل کہتے ہیں۔ حزنن غم کو، بالمائی پانی کو، پانی سے، ما بالناری نار آگ کو کہتے ہیں۔ زرامی، زرامی معنی آتے ہیں شعلے کے، بھڑکنا،
جو شعلہ بھڑک اٹھتا ہے اسے ضرم کہتے ہیں۔ اب دیکھیں اس کا ترجمہ یہاں پر یوں کیا جاتا ہے، گویا غم کے مارے آگ میں پانی کی تری آ گئی اور پانی میں آگ کے شعلے آ گئے۔ اس شعر میں حضرت امام شرف الدین بوسی رحمۃ اللہ علیہ یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ جب حضور علیہ السلام کی ولادت مبارکہ ہوئی تو آتش پرشتوں کی حالت غم کے مارے الٹ پلٹ ہو گئی، ان کے آتش کدے ایسے بجھ گئے، وہاں پانی کی تری آ گئی اور ان کے پانی کے تالاب اور ندیاں نالے ایسے خشک ہو گئے، وہاں آگ کے شعلے بھڑکنے لگے، کفر و شرک کے قلعے مسمار ہونے لگے، ان کی شادابی خشک سالی سے بدل گئی اور ان کے آتش کدوں میں سردی آ گئی۔ یعنی جب حضور علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی تھی، اس وقت جہاں آگ جل رہی تھی وہ آگ اس طرح ختم ہو گئی جو ہزاروں سال سے جلتے ہوئی آ رہی تھی، وہ آگ ختم ہو کر وہاں پر گیلا پن آ گیا، اور جہاں پانی تھا وہ سارا پانی سوکھ گیا، اور اس طرح وہاں پر اس طرح خشکی آ گئی۔ یہ حضور علیہ السلام کی ولادت بسعادت کے موقع پر یہ واقعات رونما ہوئے ہیں۔ پھر حضرت امام شرف الدین بوسی رحمۃ اللہ علیہ آگے فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی ولادت مبارکہ کے وقت جو واقعات رونما ہوئے، آپ ہر شعر میں الگ الگ اس طرح واقعات کو، عجائبات کو آپ بیان فرماتے ہوئے اس شعر میں آپ بیان فرما رہے ہیں، وَالْجِنُّ تَهْتِفُ وَالْأَنْوَارُ سَاطِعَةٌ وَالْحَقُّ يَظْهَرُ مِن مَّعْنًى وَمِن كَلِمٍ۔ والجن، جن کہتے ہیں جنات جو ہوتے ہیں انہیں تہتف مانے آواز دینا، والانوار یہ نورن کی جمع انوار ہے جس کے معنی روشنی، انوار وغیرہ کے ہیں۔ ساتیاتن، ساتیاتن کے معنی آتے ہیں بلند ہو کر پھیلنا، یعنی جو انوار، جو روشنیاں ہوتی ہے وہ بلند ہو کر پھیلنے کو ساتیاتن کہتے ہیں۔ اور والحق، اور حق یظہر ظاہر ہوتا ہے، من معنی و من کلمی، یہاں پر معنن سے مراد حضور علیہ السلام کی سنت اور آپ کے صفات ہیں، اور کلیمی سے مراد کلمات اللہ، اللہ کے کلمات قرآن مجید ہے۔ اب اس کا ترجمہ دیکھیں، اور جنات بلند آواز سے اعلان کرنے لگے اور روشنیاں چمکنے لگی اور حق ظاہر ہونے لگا حدیث و قرآن سے۔ اب اس شعر میں امام شرف الدین بوصیری رحمۃ اللہ علیہ جو پہلا لفظ آپ نے استعمال فرمایا وہ ہے والجن تہتف، کہ جنات بلند آواز سے اعلان کرنے لگی۔ کیا اعلان انہوں نے کیا کہ حضور علیہ السلام کی جب ولادت باسعادت ہوئی تو جنات دنیا میں مشرق سے لے کر مغرب کی طرف اور مغرب سے مشرق کی طرف اعلان کرتے جا رہے تھے کہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لا چکے ہیں، تمام نبیوں کے سردار دنیا میں تشریف لا چکے ہیں، اور حضور علیہ السلام کے تشریف آوری پر اس طرح نور مبین کا ظہور ہو چکا ہے، ایمان کی روشنی پھیل رہی ہے، کفر کا محل ٹوٹ رہا ہے۔ تو اس طرح جنات مشرق سے مغرب تک یہ اعلانات کرتے جا رہے ہیں کہ دونوں جہاں کے سردار اب اس دنیا میں تشریف لا چکے ہیں، اور روم سے ایران تک، مشرق سے مغرب تک ہر طرف روشنی پھیل گئی، شمس نبوت طلوع ہو چکا ہے، اس کی روشنی سے عالم منور ہونے لگا ہے۔ اس طرح حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ آپ کی والدہ فرمائی جب آپ کی ولادت ہوئی تو مجھ سے ایسا نور چمکا کہ اس سے ملک شام کے محلات روشن ہو گئے۔ یہ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ فرما رہی۔ تو جیسا کہ حضرت امام شرف الدین بوسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے والانوار ساتیات، ان کے انوار جو تھے وہ اس طرح روشنیاں چمکنے لگی۔ تو حضرت آمینہ بیان فرماتی ہے جب حضور کی ولادت باسعادت ہوئی تو ایسا نور چمکا کہ میں اس نور کی روشنی میں نے مکے سے اس طرح شام کے محلات کو میں دیکھ چکی ہوں۔ پھر اسی طرح جب آپ کی ولادت ہوئی تو ساری زمین منور ہو گئی اور آپ کے نور سے آفاق منور ہو گئے، ہم اسی روشنی اور اسی نور میں ہدایت کے راستوں میں چلتے ہیں۔ تو اس طرح حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کی ولادت بسعادت کے وقت جو نور ظاہر ہوا اور اس نور کے عجائبات کو خود حضرت آمینہ نے دیکھا کہ اس کی روشنی ایسی کہ مکے میں بیٹھ کر حضرت آمینہ
شام کے محلات کو آپ دیکھ رہی ہیں تو یہ حضور علیہ السلام کے انوار ہیں۔ ولادت کے وقت جو روشنی بلند ہوئی ہے اس روشنی کا تذکرہ حضرت امام شرف الدین بوصیری رحمۃ اللہ علیہ اس میں آپ ذکر فرما رہے ہیں۔ پھر اس طرح حضرت امام شرف الدین بوصیری رحمۃ اللہ علیہ آگے فرماتے ہیں عمو وسمو فاعلان البشائر لم تسمع وبارقۃ الانذار لم تشمی۔ عمو معنی آتے ہیں اندھا ہو جانا، وسمو اور بہرا ہو جانا، فاعلان البشائر اعلان معنی اعلان کرنا، کسی بات کو بولنا، بشائر یہ خوشخبریاں ہیں، لم تسمع نہیں سنے گئے، وبارقۃ بارقہ معنی چمک کے آتے ہیں، انذار معنی ڈرانا، لم تشمی تشم معنی دیکھنے کیا، لم تشمی نہیں دیکھ سکے۔ اب اس کا ترجمہ دیکھیں، کفار اندھے اور بہرے ہو گئے، نہ خوشخبری کا اعلان سن سکے اور نہ ڈرانے کی بجلی کو دیکھ سکے، نہ ڈرانے کی چمک کو وہ دیکھ سکے۔ اس شعر میں حضرت امام بوصیری رحمۃ اللہ علیہ یہ بیان کر رہے ہیں کہ جب حضور علیہ السلام اسلام کی خوشخبری لے کر جب لوگوں کے سامنے اس طرح اسلام کی دعوت کو پیش کیا تو وہ سن کر بھی نہ سنے جیسا اس طرح ان باتوں پر عمل نہ کیا، کیونکہ وہ ان کے دل اور ان کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی تھی۔ کوئی بات ان کو سنتے تو تھے لیکن اس پر عمل نہیں کیا کرتے تھے۔ تو حضور علیہ السلام جب اسلام کا پیغام کفار و مشرکین تک پہنچایا تو وہ سن کر بھی انجان ہو جاتے تھے۔ تو اس کا ذکر یہ کہہ رہے ہیں کہ اندھے ہو گئے، وہ معجزات دیکھ کر بھی ایمان نہیں لا رہے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے چاند کے دو ٹکڑے کیا، اس طرح سورج کو واپس بلایا اور اس طرح کئی معجزات کو انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، لیکن پھر بھی اسلام کی طرف وہ نہیں بڑھے، پھر بھی وہ ایمان نہیں لائے۔ تو امام شرف الدین بوصیری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا وہ اندھے ہو گئے، دیکھ کر بھی اندھے ہو گئے، وہ سمو اور حضور نے سنا کر بول کر قرآن و حدیث کی باتیں سنا کر ان کو اسلام کے بارے میں بتلایا اور دین کے بارے میں بتلایا، لیکن وہ بہرے ہو گئے، انہیں کچھ سنتے تو ہیں لیکن سننے کے باوجود بھی ان تمام باتوں پر وہ عمل نہیں کرتے ہیں۔ تو حضرت امام شرف الدین بوصیری رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ کیونکہ وہ دل کے اندھے اور دل کے بہرے ہو گئے تھے، وہ دیکھنے میں صاحب سماعت و بصارت، بینا اور ساری چیزیں انہیں نظر آ رہے تھے، مگر باطن کے اندھے بہرے تھے، ان کے دل مردہ ہو گئے تھے، ان کی اندرونی طاقتیں، دل کی سماعت، دل کی بینائی سے قبول حق کی صلاحیت ختم ہو گئی تھی، ان پر مہر لگ گئی تھی۔ یہ سب ان کے کرتوت اور سیاہ اعمال کا نتیجہ تھا۔ یہاں پر اندھا اور بہرا ہونے سے مراد دل کا اندھا بہرا ہونا ہے۔ دل کا اندھا بہرا ہونے سے مراد حق کو دیکھتے ہوئے اور سنتے ہوئے بھی قبول نہ کرنا ہوتا ہے۔ تو جب حضور علیہ السلام کفار و مشرکین کے سامنے اسلام کی باتیں، دین کی باتیں بتاتے اور معجزات بتاتے، وہ سارے دیکھ کر بھی سن کر بھی ایمان نہ لاتے، تو ان کے لیے آپ فرما رہے ہیں کہ کفار اندھے اور بہرے ہو گئے، نہ خوشخبری کا اعلان سن سکے اور نہ ڈرانے کی بجلی کو دیکھ سکے۔ تو اس کا تذکرہ حضرت امام شرف الدین بوصیری رحمۃ اللہ علیہ اس شعر میں فرما رہے ہیں۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔